ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، سجایا ہے، پھر وہ اکیلا ہی تمام مخلوقات کو پال رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، روزی کس کو زیادہ دینی ہے کس کو تھوڑی دینی ہے، اللہ کہتا ہے یہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ ایسا بے پرواہ اور شہنشاہ ہے جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس کو زیادہ کیوں دی ہے اس کو تھوڑی کیوں دی ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے بعض کو مال زیادہ دیا ہے بعض کو تھوڑا دیا ہے تاکہ زیادہ مال والے تھوڑے مال والوں کو اپنے متحد کر کے یہ دنیا کا نظام چل سکے۔ دولت کا زیادہ یا تھوڑا ہونا یہ اللہ پاک کے قرب کی علامت نہیں ہے، یہ ہماری جاہلانہ سوچ ہے۔ کسی کے پاس گاڑی نئی آ جائے دیکھ لیں تو کہتے ہیں جی اللہ پاک نے اس کی باں پکڑ لی ہے۔ مال کا زیادہ یا تھوڑا ہونا یہ شرف کی بات نہیں ہے۔ جن کے پاس زیادہ مال ہے ان کے پاس بھی ذریعہ ہے کہ مال کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور جن کے پاس مال کم ہے وہ صبر کر کے اللہ کا اتنے پہ ہی شکریہ ادا کر کے وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے۔ اللہ رب العزت کے ہاں عزت و عظمت غریب لوگوں کی زیادہ ہے مالداروں کے ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ غریب لوگ نمازی ہوں، نیک ہوں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتجت الجنت والنار، جنت اور آگ، جنت اور جہنم، ان دونوں کے درمیان مناظرہ ہو گیا، مکالمہ ہو گیا۔ آگ بولی، جہنم بولی، اس نے کہا اوسرت بالجبارین والمتکبرین، مجھ میں تو تکبر کرنے والے اور بڑے لوگ آئیں گے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں وہ مجھ میں زیادہ آئیں گے۔ تکبر یعنی تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانا، میں بڑی چیز ہوں، میں تو میں ہی ہوں نا، دراصل اس نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہوں کون۔ اس ہمارے شہر سیالکوٹ کے دو بڑے خطیب گزرے ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے جہاں جہاں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے استاد محترم حافظ مطیع الرحمان صاحب، وہ ایک دفعہ بتا رہے تھے کلاس میں بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ اپنے معاملات پیش کر رہے تھے، ایک کچھ سردار آ گیا، اس نے پیغام بھیجا کہ میرا نمبر پہلے لگا دو، کہ باری باری سب کو
ادھر جانا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کہا نہیں میرا نام بتاؤ, ان کو میرا پتہ نہیں چلا ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے اسی طرح بتایا. انہوں نے فرمایا مجھے پتہ ہے یہ 9 ماہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہا ہے اور غلاظت والی اس کو خوراک ملتی رہی ہے, اور پھر دنیا میں آنے کے بعد 5 سال تک اس کو پیشاب کرنے کا پتہ نہیں تھا کیسے کرنا ہے, میں اس کو سب کچھ جانتا ہوں. یہ انسان کی ایک حیثیت ہے. بندہ کہتا ہے میں بڑی چیز ہوں, ایک گولی کی مار ہے. جہنم کہتی ہے مجھ میں بڑے بننے والے آئیں گے, تکبر کرنے والے آئیں گے. جنت بولی, اس نے کہا فیا ضعفاء الرجال ومساکینہم. جنت نے کہا میرے اندر تو زیادہ پھر غریب ہی آئیں گے. مالدار زیادہ تو نے لے لینے ہیں تو غریب میرے لیے بچ جائیں گے. زیادہ غریب اور مسکین مجھ میں آئیں گے. اور بخاری شریف کی دوسری روایت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اطلعت الی الجنہ, میں نے جنت میں جھانکا کہ جنت میں کون سے زیادہ لوگ ہیں. آپ فرماتے ہیں فَإِذَا أَكْثَرُ فِيهَا الْفُقَرَاءُ, اچانک میں نے جنت میں کیا دیکھا کہ جنت میں غریب لوگ بہت زیادہ ہیں, جن کے پاس دنیا میں مال کی فراوانی کم تھی, غریب تھے, کنگال تھے, ان کی کثرت بہت زیادہ ہے. مالدار بہت تھوڑے نظر آئے ہیں جنت کے اندر. اللہ رب العزت کے ہاں اگر غربت مل گئی ہے تو تیری بڑی ویلیو ہے, ساتھ سے کم تری کا شکار نہ ہوا کر. بخاری شریف کی تیسری روایت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ بھی بیٹھے. ایک آدمی سامنے سے گزرا, آپ نے ساتھ والے سے پوچھا ما رأیک بہذا, یہ جو آدمی گزرا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول من اشراف الناس, یہ تو بڑا سردار آدمی گزرا ہے, مالدار آدمی ہے, جس مجلس میں بھی بیٹھتا ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں. شفاعت تو شفاع, جس کی سفارش کر دے ہر کوئی اس کی بات مان لیتا ہے, یہ تو سردار آدمی ہے. صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہی مر رجل آخر, ایک اور آدمی گزرا, پھٹے پرانے کپڑے, کئی پیوند لگے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھ لیا ما رأیک بہذا, اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ عرض کرتا اللہ کے رسول ہوا من فقراء المسلمین, ایک تو بیچارہ ہے مسلمان, دوسرا ہے غریب, فقیر ہے, اسلام کی وجہ سے اس کو تکلیفیں ملتی ہی رہتی ہیں, اور ہے بھی کنگال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا خیر من ملء الارض خیر ھذا, جو پہلا آدمی گزرا ہے اس جیسوں کی زمین اللہ کی بھر جائے, پھر اس پوری زمین کو اس غریب مسلمان کے مقابلے میں تولا جائے تو اللہ کے ہاں اس غریب کا وزن زیادہ ہوگا. اللہ رب العزت کا نظام ہے, جس کو زیادہ دولت دے دی, کسی کو تھوڑی دے دی. صبر کرے تو تیرا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے. صحیح البخاری کی چوتھی روایت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرمائے, آپ نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ, کیا آج میں تمہیں جنتی لوگ نہ بتاؤں کہ جنتی لوگ میری امت کے کون کون سے لوگ ہوں گے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں, اللہ کے رسول ضرور بتائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ضعیف متضاعف, ہر وہ کمزور اور جس کو معاشرہ بھی کمزور سمجھتا ہے, لو اقسم علی اللہ لا برہ, لیکن اللہ پاک کے ہاں اس کی شان اتنی ہے اگر اللہ کی ذات پہ قسم بھی اٹھا دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. اور صحیح مسلم میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نقشہ بیان کیا. آپ نے فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب, کتنے ہی پراگندہ حالت والے, پھٹے پرانے کپڑوں والے, بسیدہ حالت والے,
मदफूइन बिल अबवाब, लोगों के दरवाजे पे जाएं तो जिनको दरवाजे से ही धुतकार दिया जाता है, फारग कर दिया जाता है, इसको कोई भी अपने बैठक के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर बिठाने की कोशिश नहीं करता। रिश्तेदार भी हो, उसकी कोशिश होती है इसको इधर से ही फारग कर दिया जाए। मदफूइन बिल अबवाब, दरवाजे से ही फारग कर दिए जाने वाले। लेकिन अल्लाह पाक के यहां उनकी शान यह है, लौ अक़समा अलल्लाहि ला बर्रहू, अगर अल्लाह पाक के ऊपर ये कसम भी उठा दें तो अल्लाह इनकी कसम को नहीं तोड़ता, ये जैसे कहते हैं अल्लाह वैसे कर देता है। आप इसको यूं समझें, एक मरीज है, बड़ा सीरियस है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अगर ये गरीब मुसलमान जो अल्लाह को प्यारा है कसम उठा दे कि मुझे अल्लाह की कसम है इस बीमारी में इसको मौत नहीं आएगी, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह पाक इसकी कसम को नहीं तोड़ते, ये जैसे कहता है अल्लाह वैसे ही कर देता है। अल्लाह पाक के यहां गुरबा की इतनी शान है, इतनी अजमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर का जिक्र कर रहे थे कि इन्ना हौज़ी आनियतुहु का नजूम इस समा, कि अल्लाह पाक ने मुझे जो हौज़े कौसर दिया है उसके बर्तन ऐसे हैं जैसे आसमान के सितारे हैं। माउहु अहला मिनल आसली व अबयज़ु मिनल लबनी व अबरदु मिनस सल्जी। आप फरमाते हैं उस हौज़े कौसर का पानी शहद से ज्यादा मीठा होगा और दूध से ज्यादा सफेद होगा और बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। सख्त गर्मी के दिन के अंदर इतना ठंडा और लजीज पानी जो एक दफा एक घूंट भी पी लेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में दाखिल होने तक उसको प्यास नहीं लगेगी, इतना कीमती पानी है। आप फरमाते हैं अव्वलु मैं यारिदु अलैहि फुकरा उम्मती, जब मैं हौज़े कौसर पे पहुंचूंगा तो मेरी उम्मत में से सबसे पहला लश्कर जो हौज़े कौसर पे पहुंचेगा वो मेरी उम्मत के गरीब लोग होंगे, वो मेरी उम्मत के फकीर लोग होंगे, जिनको अल्लाह पाक ने दुनिया का निजाम चलाने के लिए दुनिया में आजमाइश में डाला था। इनको गुर्बत कभी पक गई और कभी ना पकी, कभी ईद पे सूट मिल गए और कभी ना मिले, दुनिया में ये सब्र करते रहे, लेकिन क़यामत के दिन इनकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। मेरे हौज़े कौसर पे पानी पीने के लिए अल्लाह पाक सबसे पहले इन गरीबों को पहुंचा देगा। गरीबों की अल्लाह के यहां बड़ी शान है। मालदारों को अगर माल मिला है तो इस माल से नाजायज फायदा ना उठाइए, ये अल्लाह की आजमाइश समझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में है, एक मालदार आदमी अल्लाह के दरबार में जब पहुंचेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे पूछेगा, यब्ना आदम, ए आदम के बेटे, दुनिया के अंदर मरीज तू फलम तउदनी, मैं बीमार हो गया और तूने मुझे पूछा ही नहीं, तूने मेरी तीमारदारी ही नहीं की। आदम का बेटा बोलेगा अल्लाह अंत मरीजता व अंत रब्बुल आलमीन, तू बीमार हो गया और तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह फरमाएगा इन्ना अब्दी फुलानन मरीजा फलम तउदहु, मेरा फलां गरीब बंदा बीमार हो गया था, उसको पूछने के लिए तो तू नहीं गया। लौ उद्तहु लवजदनी इंदहु, अगर तू उस मेरे गरीब बंदे की तीमारदारी के लिए चला जाता तो मेरी रहमत उसके पास ही थी। गरीबों को आज कौन पूछता है? मालदार हो तो टोलियों की टोलियां, उलमा भी जा रहे हैं, अम्मा भी जा रहे हैं, मस्जिद मदरसे की इंतजामिया भी जा रही है। गरीब लोग बीमार हो जाए उसको पूछने वाला कौन होता है? कई दिनों के बाद ही पता चलता है जब जनाजे का ऐलान होता है, इसको क्या हो गया, ये बीमार था। गरीबों की भी तीमारदारी किया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इयादत के लिए अपने घर से निकलता है ना, अपने किसी मुसलमान बंदे की याद रखो, लम यजल फी खिरफतिल जन्नति हत्ता यरजिया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है,
اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جب تک یہ واپس آتا ہے یہ پاکستان کی گلیوں میں نہیں چل رہا. میرے محبوب فرماتے ہیں یوں سمجھو یہ جنت کے باغوں میں چل رہا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہو، اس میں دنیاوی کوئی اور غرض کوئی اور مقاصد نہ ہو. فتح مکہ کا دن ہے، ابو سفیان سردار، یہ بھی حدیث مسلم شریف میں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کے لا رہے ہیں کہ چلو آؤ تمہیں معافی میں لے کر دیتا ہوں، آپ کی سفارش اللہ کے پیغمبر سے میں کرتا ہوں. آ رہے ہیں، راستے میں سیدنا صہیب، سیدنا سلمان، سیدنا بلال رضوان اللہ علیہم اجمعین غریب صحابہ تشریف فرمائے. ان میں سے ایک بولا کہ یہ اللہ اور اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن ابھی زندہ ہے، اللہ کی تلواروں نے ابھی تک اس کا فیصلہ تمام نہیں کیا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی رک گئے، فرمانے لگے اتقولون ھذا لسید قریش، او بلال، او صہیب، او سلمان، کیا تم قریش کے سردار کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو؟ قریش کے سردار کے بارے میں ابو سفیان؟ یہ کہہ کر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. جب چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی خیال آ گیا کہ میں غریبوں کو کیا کہہ بیٹھا ہوں. میں نے اور آپ نے تو کئی تھپڑ لگائے ہیں غریبوں کو، ہم بھول گئے ہیں، کئی گالیاں دی ہیں، ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے، سب کچھ ہم تو بھلا بیٹھے ہیں. وما کان ربک نسیا، یاد رکھو جس غریب کا رب اس سے، اس غریب کی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. وما کان ربک نسیا، وہ رب کبھی بھولے گا نہیں. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، راستے میں صہیب، سلمان، بلال بیٹھے تھے، انہوں نے یہ بات کی اور میں جلدی کے اندر ان کو یہ کہہ بیٹھا ہوں. اب آپ غور کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ایک اور بھی جھگڑا تھا جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جھگڑا ہوا. سیدنا ابو بکر صدیق روتے ہوئے آئے، عرض کرتے اللہ کے رسول عمر مجھے معاف نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، عمر نہیں معاف کر رہا تو تجھے اللہ معاف کر دے گا. لیکن آج معاملہ غریبوں کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف میں، اے ابو بکر لئن اغضبتہم اغضبت ربک، اے ابو بکر اگر تو نے بلال، صہیب، سلمان جیسے غریب صحابہ کو ناراض کر دیا ہے تو یاد رکھ تو نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، تجھ پہ اللہ ناراض ہو گئے. وہ روتے ہوئے ادھر سے ہی پلٹ پڑے، جلدی سے سیدنا بلال، سلمان، صہیب ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے. عرض کرنے لگے اغضبتکم، شاید میں نے آپ کو ناراض کر دیا ہے، آپ نے شاید میری بات کا غصہ کیا ہے. وہ عظیم لوگ تھے، انہوں نے کہا اے ابو بکر آج تو اللہ کے رسول نے معافی کے دن کا اعلان کر دیا ہے، لا ہمارے دل میں کوئی رنجش نہیں، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ آپ کو بھی معاف کر دے. معذرت کے ساتھ منہ چھوٹا ہے، بات بڑی کرنے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے شرط لگا لی کہ آپ کا بیان اچھا لگتا ہے لیکن ہم آپ کا بیان ایک شرط پہ سنیں گے. وہ شرط یہ ہے کہ جب ہم آپ کا بیان سننے کے لیے بیٹھے ہوں تو غریب لوگ نہ آیا کریں، ہماری انسلٹ ہوتی ہے. ہم کہاں اور تمہارے غریب لوگ کہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نعوذ باللہ کو دنیا کا لالچ نہیں تھا، آپ کے دل میں لالچ تھا ان کے ایمان کا.
دور دور سے لوگ آ کے جنتوں کے مالک بن رہے ہیں اور میری برادری کے لوگ اندھیرے میں رہ رہے ہیں. آپ کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہ اسلام قبول کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط تو مان لی. اب ایک صحابی ہے نبی میں عبداللہ بن ام مکتوم، غریب صحابی، اپنے گھر سے نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت سیکھنے کے لیے. جب آپ کی خوشبو زیادہ محسوس ہو گئی تو کہنے لگے علمنی آیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ آیت مجھے سکھا دے. علمنی آیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے یہ آیت سکھا دیں. اب وہ نبینے ہیں، نہیں پتا اللہ کے پیغمبر کن لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے کوئی بات نہیں کی، کوئی ڈانٹا نہیں، صرف ماتھے پہ بال چڑھائے اور تھوڑی سی بے توجہی کی ہے، تھوڑا سا منہ پھیرا ہے. اللہ پاک کو اپنے محبوب پیغمبر کی یہ ادا پسند نہیں آئی. اللہ پاک نے فوراً جبریل امین کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو کہہ دو. یہ جبریل پہلے بھی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے پاس آیا کرتے تھے، آپ کو اچھے اچھے القابات کے ساتھ کیسے یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، آپ کی شان میں قرآن اترتا، یا ایھا المدثر الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. لیکن آج اللہ پاک جلال میں ہے، مشرک اور کافر سرداروں کی خاطر ایک غریب کو دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پہ بال چڑھائے. جاؤ جبریل میرے پیغمبر کو کہہ دو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. قرآن مجید کی یہ سورہ ہے، بس پڑھ کے دیکھیے اللہ پاک کے جلال کا عالم کیا ہے. اللہ پاک نے ابتدا کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کو خطاب کرنا بھی پسند نہیں کیا. انہوں نے اپنے ماتھے پہ بالی چڑھا لیا، انہوں نے اپنا منہ ہی پھیر لیا. انجاہ الاعمی، کیونکہ ان کے پاس ایک نبینا آ گیا تھا. ان سرداروں کی خاطر نبینے کو دیکھ کے آپ ماتھے پہ بال چڑھا رہے ہیں. لا تطرد الذین یدعون ربہم، اللہ نے قانون نازل کر دیا میرے محبوب پیغمبر، یہ آپ پہ ایمان لاتے ہیں لائیں، نہیں لاتے تو نہ لائیں. آئندہ سے قانون یہ ہے، ان غریب جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. 7واں سپارہ ہے، میں کیسے اس کا ترجمہ کروں. اللہ کہتا ہے میرے محبوب آئندہ سے اگر آپ نے ان مسلمانوں کو اپنی مجلس سے دور کیا تو میں آپ کو ظالموں میں شمار کروں گا. اللہ رب العزت کے ہاں غرباء کی ایک اپنی شان ہے، ایک اپنا مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو فرمایا کرتے تھے ابغونی الضعفاء، او میرے صحابہ جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہے اور میں اس کو مل نہ رہا ہوں تو وہ غریبوں کی مجلس تلاش کیا کرے. میں غریبوں کی مجلس میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہوں. ابغونی الضعفاء. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ. او میرے صحابہ تم مدد کیے جاتے ہو، روزی دیے جاتے ہو تو اپنے غریب بھائیوں کی وجہ سے، غریبوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. میدان جہاد میں جو اللہ تمہیں فتح دیتا ہے یہ غریب صحابہ کی وجہ سے اللہ تمہیں فتوحات عطا کرتا ہے. تیرے متحد جو اللہ کے بندے ہیں ان کی قدر کیا کر، ان کی عزت کیا کر، ان کی وجہ سے اللہ تجھے اور مجھے روزی دے رہا ہے. یہ تو بیچارے بڑی آسانی سے خوش ہو جاتے ہیں، بڑی آسانی سے. کسی ساتھی نے ہمارے مدرسے کی تنخواہ کا اس مہینے ایڈوانس اہتمام کر دیا تو میں نے 28 تاریخ کو
اساتذہ کو تنخواہیں دے دی. تو ایک قاری صاحب نے لڑکے کے ہاتھ پیغام بھیجا, اتنی جلدی تنخواہ دینی ہوتی ہے تو چاہے 1000 کم دے دیا کرو, تیرے اکاؤنٹ کے اندر پیسے پڑے رہتے ہیں اور ملازموں کو تنخواہ کے لیے تو ترساتا رہتا ہے. صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, 3 آدمیوں سے میں نمٹوں گا قیامت کے دن, ان سے میں پوچھوں گا, ان کی خبر قیامت کے دن میں لوں گا. 3 قسم کے آدمی, ایک وہ ہے با حرن وَأَكَلَ ثَمَنَهُ, کسی آزاد بندے کو بیچ کے اس کی قیمت کھا جاتا ہے. اللہ سے ڈر جائیں, لوگوں کو بچے اٹھا کے جو بیچ دیتے ہیں ڈالر کمانے کی خاطر, لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہو, یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گا. بڑے بڑے کرسیوں کے مالک آئے, ایک بھی نہیں رہا, تم سے بھی یہ ساری وزارتیں صدارتیں چھین لی جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کہتا ہے اس سے میں پوچھوں گا قیامت کے دن, انا خصمہم یوم القیامہ. ان 3 آدمیوں سے میں پوچھوں گا. ایک یہ ہے, دوسرا آدمی کون سا ہے؟ آپ فرماتے استجار رجلا فلم یجرہ, کسی آدمی کو مزدوری پہ رکھ لیتا ہے, اس سے کام کرواتا ہے پورا, لیکن جب اس کی مزدوری دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ٹال مٹول شروع کر دیتا ہے, اس کی مزدوری دبا جاتا ہے غریب کی. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اس سے میں پوچھوں گا. اللہ پاک کے سامنے قیامت کے دن انبیاء جانے سے ڈریں گے, کانپ رہے ہوں گے, اللہ کے سامنے ہم نہیں جا سکتے. اور پیغمبر کیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بھی میں تو بھر لوں گا کہ میں جاتا ہوں, لیکن جب اللہ کے جلال کو, غصے کو دیکھوں گا, مجھ سے بھی بولا نہیں جائے گا, میں جاتے ہی اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا. اس دن اللہ کے سامنے تم کیسے جاؤ گے؟ اور یاد رکھو تلک الایام نداولھا بین الناس, سدا دن ایک جیسے بھی نہیں رہتے. اللہ پاک دنیا میں بھی پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے, کہیں دنیا میں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اوپر سے جب نیچے آتا ہے پھر زندگی کٹھن ہو جاتی ہے, کٹھن مشکل ہو جاتی ہے. اوپر سے نیچے آ کے گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے علاقے کے ڈاکٹر صاحب ہیں, MBBS ڈاکٹر عبد الرحمان طاہر صاحب, وہ بتا رہے تھے کہ ہم جب پڑھتے تھے ایک بچی تھی, ماں باپ کی اکلوتی بچی تھی, اور وہ ہر مہینے نئی گاڑی بدلا کرتی تھی, ہر مہینے. کہتے کئی دن گزر گئے, آئی ہی نہیں. 2-3 ماہ کے بعد اس کی کال آئی میری طرف, کہا جس کے ساتھ میرے ابو جی کے کاروبار تھے اس نے قتل کر دیا میرے پاپا کو, اور ہمارے گھر کے اندر آج کھانے کے لیے آٹا بھی نہیں ہے. تلک الایام نداولھا بین الناس. اگر اللہ نے کوئی عزت دی ہے اس سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہلاک المکسرون, ہلاک المکسرون, زیادہ مال والے برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے. الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا, سارے ہی برباد نہیں ہوئے. وہ بچ گئے ہیں جو دائیں بھی خرچ کر رہے ہیں, بائیں بھی خرچ کر رہے ہیں, سامنے بھی خرچ کر رہے ہیں, اپنے متحدوں پہ بھی, کبھی مسجد پہ, کبھی مدرسے پہ, کبھی غرباء پہ, کبھی مساکین پہ. وہ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو دولت کے ذریعے اللہ کی رضا لیتے. پھر مجھے صحابہ میں سے سب سے مالدار سیدنا عثمان کی بات یاد آتی ہے. وہ بڑے تاجر تھے, بڑا بزنس تھا, بڑا کاروبار تھا, لیکن انہوں نے اس مال کو لٹا دیا اللہ کی رضا پانے کے لیے. اور پھر انہوں نے کیسے جنت خریدی اس مال کے ذریعے. اتنی دفعہ کسی کو بھی نام لے کے جنت کی بشارت نہیں ملی جتنی دفعہ سیدنا عثمان کو ملی ہے. اتنا مال اٹھا دیتے تھے. ایک دفعہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے, آپ نے فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم, او میرے عثمان
تو آج کے بعد نیکی کرنی چھوڑ دے، تو جنتی ہے۔ کاروبار ان میں بھی مالدار، اللہ پاک ہر علاقے میں ہر مسجد میں کو 2-3 مالدار رکھتا ہے۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو موقع دیتا رہتا ہے۔ کبھی کوئی سفیر آ جاتا ہے، کبھی کوئی سوالی آ جاتا ہے، اپنے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے۔ ہمارا مدرسہ ہے ماشاءاللہ 2-2.5 لاکھ کے قریب اس کا خرچہ ہے، وہ میں ادھر سے ہی پورا کر رہا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی محبت قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک دعا، آپ دعا کیا کرتے تھے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ فرما رہے ہیں مالدار ہلاک ہو گئے۔ ابو ذر، صرف وہ مالدار بچ گئے جو کبھی دائیں خرچ کر رہے ہیں، کبھی بائیں خرچ کر رہے ہیں، کبھی سامنے، جن کے دروازے سے کبھی کوئی سوالی خالی جاتا ہی نہیں۔ یہ مالدار تو ہلاکت سے بچ گئے، باقی مالدار سارے تباہ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ 100 اونٹ صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ 100 اونٹ مالب ہے کہ کئی بغات آپ کے حصے میں آئے، جتنی آمدنی آتی تھی آپ 3 دنوں میں ساری تقسیم کر دیتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھنا غربت کی حالت میں زندہ رکھنا۔ اللہ جب موت آئے میرے گھر کے اندر دنیا کا مال نہ ہو، غربت کی حالت میں میری موت آئے، واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے میرے اللہ جانا تو ہے ہی قیامت کے دن، قیامت کے دن اٹھنا تو ہے ہی، اے اللہ مجھے غریبوں کا ساتھ نصیب کر دے۔ قربان جائیں، ساری امت التجائیں کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہیں، اللہ اپنے محبوب پیغمبر کا مجھے ساتھ دے دے قیامت کے دن۔ اللہ کے پیغمبر غرباء کا ساتھ مانگ رہے ہیں، اور ساتھ جس کو ساتھ مل گیا وہ قیامت کے دن کی دھوپ سے بھی بچ گیا، اس کو حوض کوثر کا پانی بھی سب سے پہلے ملے گا، وہ اللہ کی جنت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، مال ملا ہے تب بھی مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اگر مال کم ہے، احساس سے کم تری کا شکار نہ ہو، صبر کر کے پھر بھی ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اپنی آخرت کو سنواریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ آج کا اعلان، 2 ساتھی آئے ہیں، ایک چکوال سے اپنی ذات کے لیے آئے ہیں، ان کا مکان نہیں ہے، ہمارے سلفی بھائی ہیں، تو ان کے لیے سارے ساتھی تعاون کر کے جائیں۔ دوسرا ایک ہمارے علاقے میں ہی مدرسہ ہے، اس کے تعاون کے لیے تشریف لائے ہیں ساتھی، دونوں کے ساتھ سارے ساتھی تعاون کر کے جائیں، میرے سمیت کوئی بھی ساتھی خالی نہ جائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي المرضى اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.